نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی، پھر بنو النجار کے علاقے میں جا کر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 7 مہینے تک قیام کیا. اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کی، اپنی زوجات کے لیے حجروں کی تعمیر کی، اور پھر ان حجروں میں منتقل ہو گئے. اس دوران 2 بڑے کام آپ نے کیے، ایک ہے مسجد نبوی کی تعمیر کا، اور دوسرا بڑا کام انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی کے رشتے کے قیام کا، جسے عربی میں مواخات کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک بڑا کام اور یہ کیا کہ مدینے کے اندر جو یہود تھے، ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حکمت عملی تھی کہ جن کے درمیان رہنا ہے انہیں اپنا دشمن بنا کر رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ دوست گرچہ نہ بن جائے لیکن دشمن کم از کم نہ رہیں. ان کی طرف سے ہمیں امن و امان حاصل ہو جائے اور ہم ان کی طرف سے بے چین اور بے فکر ہو جائے. چنانچہ اس حکمت عملی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود مدینہ کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، جب بھی کسی کا مدینے پر حملہ ہو ہم ساتھ میں مقابلہ کریں گے، چاہے ہمارے اوپر حملہ ہو یا آپ کے اوپر حملہ ہو، اسے ہم اہل مدینہ پر حملہ سمجھیں گے. اس طریقے سے یہود بھی اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشکش کو ٹھکرا پاتے، کیونکہ ایک جنگ کے بعد یہ کمزور کافی پڑ چکے تھے، جنگ سے کافی تھک چکے تھے، اوپر سے مدینے کے بے شمار لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. اب یہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان کا اور جو مدینے کے اندر آلریڈی اسلام قبول کر چکے ہیں ان کے ساتھ ایک ہم نئی جنگ شروع کریں. اس لیے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر لیا جائے. اللہ کے رسول نے جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اس میں اسلام اور مسلمانوں کا پہلو غالب رہا. ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہود نے جھک کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان معاہدے کے جو دفعات تھے ان کو قبول کر لیا، جن میں سے سب سے اہم چیز یہ تھی کہ جو طاقت بھی اس معاہدے کے تحت کسی فریق سے جنگ کرے سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے. ایک اور اہم اس معاہدے کی بات یہ تھی کہ جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. صاف طور پر اس معاہدے میں لکھا تھا کہ جب تک جنگ برپا رہے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود بھی اس جنگ کا خرچ برداشت کریں گے جسے یہود نے قبول کیا تھا. بعد میں انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور اس کی پاسداری نہیں کی، جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو مدینے سے نکالا تھا جنگ بنو قریظہ، جنگ بنو نذیر اور جنگ بنو قینقاع کے واقعے میں انشاءاللہ ہم اس معاہدے کی بات کو وہاں دہرائیں گے، اس لیے اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ انشاءاللہ وہاں پر ہمیں اس معاہدے کی ضرورت پڑے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کیا معاہدہ تھا اور انہوں نے اس معاہدے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ تو ایک بہت بڑی کامیابی اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو مدینے میں آ کر یہ ملی کہ یہود جو کہ دشمن حقیقت میں تھے، انہوں نے اپنی دشمنی سے ظاہری طور پر ہی صحیح پیچھے دشمنی سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور پیچھے ہٹ گئے۔ ایک تیسرا گروہ جو مدینے کے اندر تھا انصار کے علاوہ اور یہود کے علاوہ، وہ تھا مشرکوں کا۔ یہ اپنے آبائی دین پر قائم رہے اور مکہ کے مشرکوں کی طرف سے ان کو کافی زیادہ ورغلایا گیا۔ چنانچہ یہ مکہ کے مشرکین ابو جہل اور اس کے ساتھی جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ چلے آئے تو چین و سکون کی سانس مدینے میں بھی ان کو لینا نہیں دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت کے بعد کوشش کی کہ مدینے کے اندر جو کفار اور مشرکین ہیں ان کو بھڑکایا جائے مسلمانوں کے خلاف۔ چنانچہ انہوں نے ایک لیٹر لکھا مدینے کے مشرکین کے نام، اور یہ لیٹر تھا عبداللہ بن ابی کے نام۔ کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس کی سرداری پر تقریباً اہل مدینہ اتفاق کر چکے تھے۔ اہل مدینہ کے درمیان تقریباً یہ اتفاق ہو چکا تھا۔ اوس و خزرج کی جو لڑائی تھی، یہ لڑائی جب ختم ہوئی تو تقریباً مدینے والے یہ اتفاق کر چکے تھے کہ اب مدینے کے اندر ہمارا سردار عبداللہ بن ابی ہوں گے۔ اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے کے اندر قدوم ہوا، جس سے اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی اور سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جو مسلمان تھے وہ تو تھے ہی، یہود نے بھی اللہ کے رسول کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اب اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی۔ یہ دل اور جان سے اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کا دشمن ہو گیا۔ چنانچہ یہ موقع کی تلاش میں تھا کیسے اس ذلت اور رسوائی کا بدلہ لیا جائے۔ یہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا سمجھ رہا تھا کہ کل تک میں ان کی نظر کا بادشاہ تھا اور آج یہ مجھے کچھ نہیں سمجھ رہے، کچھ ویلو نہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھنے لگا اور اس معاملے کو ذلت و رسوائی سے تعبیر کرنے لگا۔ چنانچہ اس رسوائی کا وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جب مکہ والوں کی طرف سے حمایت مل گئی تو یہ پھولا نہ سمایا کہ اچھا موقع ہے، مکہ والوں کے ساتھ مل کر ان کا گیم بجا دیا جائے۔ چنانچہ ابو جہل کی طرف سے عبداللہ بن ابی کو ایک لیٹر ملتا ہے کہ مدینے کے اندر ہمارے قوم کے کچھ لوگ جا کر آسانی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گزر بسر کر رہے ہیں، یا تو ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیں یا پھر جنگ کے لیے ہمارے ساتھ تیار ہو جائیں۔ ہم مکہ والے اسے برداشت نہیں کریں گے، کسی بھی وقت مدینے پر حملہ کریں گے اور اس میں آپ کو بھی ماریں گے۔ گرچہ آپ کفار اور مشرکین ہی ہیں، آپ نے ان کا دین قبول نہیں کیا ہے، لیکن چونکہ آپ نے پناہ دی ہے اس لیے ہم آپ کو بھی نہیں بخشیں گے، آپ کی بہو بیٹیوں کی عزت پامال کریں گے، ہم ان کی عزت کی حرمت پامال کریں گے اور آپ کو بھی ہم قتل کریں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی کے پاس ایک اچھا موقع آیا، انہوں نے مدینے کے مشرکین کو جمع کیا اور ابو جہل کا یہ لیٹر دکھایا کہ دیکھو اگر محمد کا ساتھ دو گے اور ان کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے تو تمہارا حشر بہت برا ہونے والا ہے، اس لیے بہتری تمہاری اسی میں ہے کہ کھل کر ان کے خلاف جنگ کے لیے میدان میں اترو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ اس طرح مدینے کے مشرکین آپس میں سازش کر رہے ہیں اور ابو جہل کے خط کی وجہ سے کافی ڈرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان پہنچے، جن میں عبداللہ بن ابی بھی تھا اور تمام کے تمام مشرکین مدینے کے موجود تھے۔ اللہ کے رسول ان کے درمیان پہنچے اور آپ نے انہیں سمجھایا، نصیحت کی کہ دیکھو ہمارے خلاف جنگ کرنے سے تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ تمہارے ہی بھائی ہیں، تمہارے ہی رشتہ دار ہیں، ابھی ایک جنگ سے کسی طرح تمہیں چھٹکارا ملا ہے،
نجات ملی ہے۔ اب اگر تم جنگ کے اندر آؤ گے، ایک تو یہود ہمارے ساتھ ہیں، ہماری تعداد کم نہیں ہے، ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پاؤ گے، الٹا اپنے پیروں میں کلہاڑی مارو گے، اور یہ مکہ والے تمہارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ مکے والوں کی طاقت سے تم ہمیں زیر کر لو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطاب کا مدینے کے مشرکین پر ایسا اثر ہوا کہ ڈھیلے پڑ گئے، انہوں نے عبداللہ بن ابی کا ساتھ دینا گوارا نہیں کیا۔ اب عبداللہ بن ابی بالکل بے یار و مددگار ہو گیا کہ جو اپنے لوگ تھے یہ بھی اب ساتھ نہیں دینا چاہتے، ان کو ورغلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، چنانچہ یہ دل ہی دل میں کرتا رہا لیکن مقابلے کی ہمت نہ کر سکا۔ تو یہ تین فریق تھے مدینے کے اندر، ایک تھا مسلمانوں کا جو انصار تھے، دوسرا یہودیوں کا، ان دونوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہو گیا، انصار تو مسلمان ہو چکے، یہ تو اپنے ساتھی تھے، اور یہود بھی بظاہر دشمن نہیں رہے، باقی صرف کفار و مشرکین کی طرف سے ڈر تھا کہ یہ کسی بھی وقت ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اوپر سے مکہ والوں کی طرف سے ڈر تھا کہ یہ کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کے بارے میں خبریں لیتے رہتے تھے کہ ان کی حالت کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں ہمارے خلاف۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش ہوا، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے شروع میں ہی غزوہ بدر کا قصہ بیان کرتے ہوئے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس واقعے کے اندر بہت ساری عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہیں، ایک دم صحیح سند سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قصے کو بیان کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیہ بن خلف کے درمیان قدیم زمانے سے دوستی تھی، اسلام قبول کرنے سے پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے سے ہی امیہ بن خلف کے ساتھ گہری دوستی رکھتے تھے۔ جب بھی سعد بن معاذ کو مکہ جانا ہوتا تو مکے میں جا کر امیہ بن خلف کے گھر اٹھتے، ان کے گھر مہمان بنتے، اور امیہ بن خلف کو جب مدینہ آنا ہوتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر ان کا مہمان بنتے۔ اس طرح قدیم دوستی جاری تھی۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر پناہ دے چکے ہیں۔ اس کے بعد اس ماحول میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے جاتے ہیں عمرے کے غرض سے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے غرض سے۔ اور حالات ابھی کیسے ہیں؟ ابھی بیان کیا گیا آپ کے سامنے کہ مدینے کے اندر تین فریق تھے، جن میں دو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے اور کفار و مشرکین عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے، اور ادھر مکہ والوں کی طرف سے لگاتار حملے کی کوشش جاری ہے، دشمنی کا اظہار جاری ہے۔ اس حالت میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے بیت اللہ کا۔ عادت کے مطابق امیہ بن خلف کے یہاں جا کے ٹھہرتے ہیں اپنے دوست کے پاس، دوستی پرانی ہے، لیکن اب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ دوستی نہیں رہی، اب یہ حقیقت میں دین کے دشمن بن چکے ہیں، گرچہ پرانے زمانے سے دوستی تھی۔ امیہ بن خلف کے پاس جا کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کوئی مناسب وقت دیکھ کر میرے انتظام انتظام کرو کہ میں خانہ کعبہ کا امن و امان کے ساتھ طواف کر کے مدینہ واپس ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ مکہ والے اب ہمارے دشمن ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، پریشان کرے۔ چنانچہ امیہ بن خلف لوگوں کی نظر سے بچا کر کسی طرح اپنے اس دوست کو طواف کرا کے مدینہ بھیجنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک وقت مناسب دیکھ کر، جس وقت عموماً لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں، قیلولے کا جو وقت ہے، مکے کے اندر سخت گرمی پڑتی ہے اور کوئی اس وقت باہر نہیں نکلنا چاہتا، تو یہ وقت دیکھ کر امیہ بن خلف نے کیا
اپنے دوست سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ لایا کہ یہ اچھا وقت ہے، ابھی خانہ کعبہ بالکل خالی ہے، کوئی یہاں پہ موجود نہیں، آپ آرام سے طواف کر کے مدینہ نکل جائیں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کب آئے تھے کب نکل گئے۔ لیکن جس کا ڈر تھا وہی ہوا، عین اسی موقع پر ابو جہل خانہ کعبہ آدم کا، جس کا ڈر تھا وہی معاملہ پیش آ گیا۔ ابو جہل کو خبر لگ گئی، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سعد بن معاذ امن و امان کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے ابو جہل نے کہا کہ اگر تم امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے، ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے، تو صحیح سالم مدینہ واپس نہیں ہو پاتے، تمہاری بوٹی بوٹی کاٹ ڈالتا بھی۔ ہمارے دشمنوں کو تم نے مدینے میں پناہ دی ہوئی ہے، اتنی تمہاری ہمت بڑھ گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکہ والے اور خصوصاً ابو جہل کس قدر دشمنی میں تپ رہا تھا۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان الفاظ میں دھمکی دی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دھمکی کا جواب اس سے سخت انداز میں دیا۔ نہایت گرجتے برستے ہوئے ابو جہل کو کہا کہ اگر مجھے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش کی نا تو تمہاری خیریت نہیں رہے گی، جتنا مجھے نقصان نہیں پہنچا پاؤ گے اس سے کہیں زیادہ تمہیں نقصان پہنچے گا۔ تم مجھے اکیلا نقصان پہنچاؤ گے، پورے مکہ والے بھوکوں مر جائیں گے اگر مجھے نقصان پہنچایا تو۔ تمہارا جو راستہ جاتا ہے شام کی طرف اور جس پر تمہارے اقتصاد کا انحصار ہے، اس اصل تجارت پر، ملک شام کی طرف یہ تجارت کرنے جاتے تھے، یہ مشہور تجارت کا یہ ان کا ہی تھا، راستہ تھا۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارا یہ راستہ ہی بند ہو جائے گا، مدینے سے ہو کر ہی تمہیں گزرنا پڑتا ہے، اب تم ملک شام پہنچ ہی نہیں سکتے، اس طرح بھوکوں مر جاؤ گے۔ تو مجھے یہ دھمکی نہ دو، مجھے جتنا نقصان نہیں پہنچاؤ گے اس سے کہیں زیادہ تمہیں نقصان پہنچے گا۔ امیہ بن خلف اپنے دوست سعد بن معاذ کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ یہ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، ادب کے ساتھ ان سے بات کریں، اس طرح اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ امیہ بن خلف اپنے دوست سعد بن معاذ سے ریکویسٹ کرتا ہے۔ تب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو غصے کے عالم میں ہے، امیہ بن خلف کو اب اسی انداز میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے دن گننا شروع کر دیں، اللہ کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے کہ آپ کو بھی قتل کرنے والے ہیں، آپ بھی بچ نہیں سکتے۔ یہ خبر سننی تھی کہ وہیں پر چہرے کا رنگ اڑ گیا اور تھر 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 کانپنے لگا۔ یہ ہے کون؟ مکے کا ایک سردار ہے جس کو گمان ہے کہ پوری دنیا والے ہماری سرداری قبول کر لیں، یہ اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھتے تھے قریش کے لوگ۔ صرف ابھی خبر پہنچی ہے، اس سے سب سے بڑا مسئلہ جو ثابت ہوتا ہے کہ عقیدے کا اثر انسان کے اوپر ظاہر ہوتا ہی ہوتا، جیسا جس کا عقیدہ ہوگا ویسا ہی اس کا عمل ہوگا، اس کا ظاہر اسی طرح آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دل کے اندر کچھ ہو اور چہرے کے اندر الگ کچھ دکھائی دے، چاہے وہ عقیدہ صحیحہ ہو چاہے عقیدہ فاسدہ ہو۔ جیسا جس کا عقیدہ ہوگا عمل کے اندر اس عقیدے کا اثر آپ کو ضرور دکھے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص کا عقیدہ فاسد ہو اور اس کے اعمال بہت اچھے ہوں، یا کسی کا عقیدہ بالکل صحیح سالم سلف صالحین کے مطابق ہو اور اس کے اعمال بہت برے ہوں۔ اگر ہوگا بھی تو وہ عقیدہ صحیح ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کے آئے گا، توبہ و استغفار کرے گا، بہت دنوں تک اس طرح مبتلا نہیں رہے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے پر فوکس کرنا چاہیے۔ یہ امیہ بن خلف ابھی صرف خبر سنا ہے، اللہ کے رسول ہے کہاں؟ مدینے کے اندر، اور وہ بھی ان لوگوں نے گھر سے باہر نکالا ہے۔ اللہ کے رسول کی پوزیشن ابھی کیا ہے؟ کمزور ہے ابھی، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کی جان بچا کر اللہ کے رسول مدینہ پہنچے ہیں، لیکن یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات بالکل سچی ہے۔
اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. صرف خبر سنا ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں قتل کرنے والے ہیں، صرف خبر سنتے ہی پینٹ گیلا، تھر 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 کانپنے لگا. وہاں سے گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو آ کے کہتا ہے کہ تم نے سنا میرے اس دوست نے کیا کہا؟ کہ کیا کہا؟ کہ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے کہ مجھے قتل کرنے والے ہیں. بیوی تھر 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 کانپنے لگی. جانتے تھے سب یہ کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہے، جو کہتا ہے وہ سچ ہے، یہ جھوٹ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے رسول کی خبر. چنانچہ یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے ہم مکہ سے باہر نکلیں گے ہی نہیں. اللہ کے رسول ہے مدینے میں اور رعب کس طرح طاری ہے، کہتے کہ آج کے بعد سے ہم مکہ سے باہر نکلیں گے ہی نہ، نکلیں گے نہ اللہ کے رسول ہمیں قتل کر پائیں گے، وہ تو مکہ آ نہیں سکتے. یہاں تک کہ جنگ بدر کے موقع پر جب ابو جہل نے لوگوں کو گھروں سے نکالنا شروع کیا، یہ گھر کے اندر دبکے ہوئے تھے، ایک کونے کے اندر نکلنا نہیں چاہتے. جب ابو جہل کو خبر ملی کہ یہ چپکے سے بیٹھے ہوئے گھر کے اندر سردار ہونے کے باوجود، تو بہت آر دلایا کہ تمہیں چوڑی پہن لینی چاہیے. ایک سردار ہو کر اس طرح اگر پیچھے رہو گے تو لوگوں کا کیا حال ہوگا. اتنا آر دلایا، اتنا آر دلایا کہ مارے شرم کے باہر نکلنا پڑا. اب باہر نکل رہا ہے تو بیوی کہہ رہی آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے دوست، اس مدینے کے دوست نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ خبر تو سب کچھ ہے، جانتا تو ہوں، موت کی طرف ہی جا رہا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ آر بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے. اتنا زیادہ آر دلا رہا ابو جہل. چنانچہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ غم نہ کرو، میں مکہ کے اندر جو سب سے عمدہ سواری ہوگی نا اس کا انتخاب کروں گا اور قافلے میں سب سے پیچھے رہوں گا، کہیں سے کچھ آہٹ ملے تو بھاگوں گا. لیکن اللہ رب العالمین نے جہاں موت لکھ رکھی ہو، چنانچہ یہ اسی طرح خوف کے مارے کسی طرح قافلے کے ساتھ شریک ہوا اور اسی طرح سب سے پیچھے رہتا. لیکن اللہ رب العالمین نے قتل گاہ کی طرف پہنچایا اور بدر میں جا کر ذلیل و رسوا ہو کر قتل ہوا، جیسے کہ اللہ کے رسول نے خبر دی تھی. تو اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکہ والے کس طرح تیاری کر رہے تھے. اللہ کے رسول یہ تمام خبریں لے رہے ہیں. اس دوران اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت کی آیت نازل ہوتی ہے، جو کہ ابھی 2-3 دن پہلے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، جو جنگ کی پہلی آیت ہے، اجازت کے طور پر اللہ کی طرف سے ملی. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. یہ پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول کو جنگ کی اب اجازت دی جاتی ہے. یہ انتہائی مظلوم ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین اب آپ کی مدد کا وعدہ کر رہا ہے. اللہ رب العالمین اس حالت میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کو جنگ کی اجازت دی جاتی ہے. جیسے اللہ رب العالمین کی طرف سے جنگ کی اجازت ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے آس پاس کے جو علاقے تھے ان علاقوں میں اپنے صحابہ اکرام کو بھیجنا شروع کیا اسلحوں کے ساتھ کہ یہاں پر تمہیں کہیں بھی مکے کا کوئی لشکر مل جائے جو ملک شام کی طرف جا رہا ہو تو اسے دھر دبوچے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے خلاف جنگ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، قبائل کو ہمارے خلاف بھڑکا رہے ہیں. چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے خلاف مسلح تیاری کر کے ہم پر حملہ آور ہو جائے، اس سے پہلے ہی انہیں ہم کمزور کر دیں. اس مقصد کے تحت اللہ کے رسول نے سن 1 ہجری میں کئی سریوں کو بھیجا. سریہ کہتے ہیں کہ ایسی فوجی ٹکڑی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک نہ رہے ہوں، اسے سریہ کہتے ہیں. اور اگر اللہ کے رسول بھی اس فوجی ٹکڑی میں شامل رہے ہو تو اسے غزوہ کہیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 1 ہجری میں، اللہ کے رسول پہنچے کب تھے؟ ربیع الاول میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 18 ربیع الاول کو پہنچے تھے. 18 ربیع الاول کو پہنچے تھے. چند مہینوں کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ طاقت پہنچ جاتی ہے. رمضان مہینے کے اندر اللہ کے رسول سیف البحر کی طرف، ساحل سمندر کی طرف، اسے بعض لوگ سیف البحر پڑھتے ہیں،
سیف کا معنی عربی میں ہوتا ہے تلوار، یہ سیف نہیں ہے، سیف ہے، سین کے کسرے کے ساتھ، جس کا معنی ہوتا ہے ساحل، سیف البحر یعنی ساحل سمندر۔ ساحل سمندر کی طرف اللہ کے رسول نے ایک فوجی ٹکڑی بھیجی۔ یہ پہلا سریہ تھا اسلام کی تاریخ میں، رمضان سن 1 ہجری میں۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے اس سریے کا امیر بنایا، اور 30 مہاجرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا۔ اس قافلے میں قریش کے اس قافلے میں 300 آدمی تھے، اس میں ابو جہل بھی تھا، اس قافلے میں ابو جہل بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ قافلہ آگے بڑھا، اور دونوں کے درمیان، قریش کے قافلے اور اللہ کے رسول نے جو ٹکڑی بھیجی تھی، دونوں کے درمیان آپس میں ایک جگہ پر ملاقات ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا۔ جنگ کے لیے دونوں لوگ کیا ہو گئے؟ صف آرا ہو گئے۔ اس دوران قبیلہ جوہینہ کے جو سردار تھے مجدی بن عمرو، انہوں نے ان دونوں کے درمیان کسی طرح صلح کرا دی، اور جنگ ہونے سے بچ گیا، اور کسی طرح ان کی کوشش سے یہ جنگ ٹل گئی۔ یہ مجدی بن عمرو جو قبیلہ جوہینہ کا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی معاہدہ تھا، اور ان کا معاہدہ قریش کے ساتھ بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا کام یہ کیا کہ مدینے کے اطراف میں، مدینے کے اندر نہیں، مدینے کے اطراف میں، آس پاس کے علاقوں میں جو بھی قبیلے بستے تھے، ان قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کرنا شروع کیا کہ آپ جس طرح یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی حادثہ ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے خلاف آپ کسی دشمن کا ساتھ نہ دیں، جب بھی ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے تو آپ ہماری مدد کریں، کسی دوسرے کی مدد نہ کریں، یا کم از کم دشمن کا ساتھ نہ دیں۔ تو پہلے سے قریش کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ تھا، قبیلہ جوہینہ کا، اور اللہ کے رسول نے بھی ان سے معاہدہ کر لیا۔ تو یہ دونوں کے ساتھ معاہدہ ہونے کی وجہ سے کوشش کی کہ یہ جنگ نہ ہو پائے، ان کی کوشش سے یہ جنگ ٹل گئی۔ اس کے 1 مہینے کے بعد ماہ شوال میں اللہ کے رسول نے ایک دوسری ٹکڑی بھیجی، عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں، اور 7 سواروں کو اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ رابغ کی طرف بھیجا، جسے سریہ رابغ کہا جاتا ہے۔ قریش کے 200 لوگ اس قافلے کے اندر موجود تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر اس سریے کے اندر تیر بھی چلائی، لیکن آگے کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ تیسرا سریہ اللہ کے رسول نے اس کے 1 مہینے بعد ذی القعدہ کے مہینے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا خرار کی طرف، اور انہیں نصیحت بھی کر دی کہ آپ خرار سے آگے نہ بڑھیں، زیادہ سے زیادہ خرار کے علاقے تک پہنچے، وہاں تک اگر قریش کا قافلہ آپ کو مل جائے تو ان کے ساتھ مقابلہ کریں، لیکن وہاں تک نہ ملے تو اس سے آگے نہ بڑھے۔ جب یہ لوگ وہاں تک پہنچے تو پتا چلا کہ یہ 1 دن پہلے ہی قریش کا قافلہ یہاں سے جا چکا ہے، چنانچہ یہ ان کو پھر واپس آنا پڑا، چونکہ اللہ کے رسول کی نصیحت تھی کہ اس سے آگے آپ لوگ نہ جائیں، تو وہیں سے خرار سے واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد سن 2 ہجری کے شروع میں ماہ سفر میں غزوہ ایک پیش آیا۔ ہم نے ابھی بیان کیا کہ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے۔ غزوے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بنفس نفیس شریک ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا پہلا غزوہ ہے، جسے غزوہ ابوا یا غزوہ ودان کہا جاتا ہے۔ سفر سن 2 ہجری کے اندر یہ غزوہ پیش آیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کو ساتھ لے کر اور مدینے کے اندر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر ابوا کی طرف سفر کیا، اور وہاں پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن تک قیام کیا۔ آپ نے وہاں پر جا کر 15 دن تک قیام کیا، اور کوشش کی کہ یہاں اس علاقے میں اگر کوئی ہلچل دکھائی دے تو قریش کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن یہاں پر حقیقت میں کوئی
جنگ کی نوبت نہیں آئی اور کوئی معاملہ پیش نہیں ہوا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے۔ واپسی کے وقت اللہ کے رسول نے بنو ضمرہ کے ساتھ معاہدہ کیا، اور یہ ایک کامیابی کہی جا سکتی ہے کہ ابوا کے علاقے میں بنو ضمرہ کی شکل میں اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ اکرام کا ایک حلیف مل گیا، اور اس علاقے میں اگر کوئی دشمن کی ہلچل ہو تو یہاں سے اللہ کے رسول کو خبر مل سکتی ہے۔ یہ ایک کامیابی تھی اس جنگ کی۔ اس کے بعد ایک مہینے کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں سن 2 ہجری میں غزوہ بوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 200 صحابہ اکرام کو لیا۔ آپ کا مقصود تھا کہ امیہ بن خلف اپنے ساتھ 100 آدمی اور 2500 اونٹ لے کر چل رہا ہے، کسی طرح اس کو اسی راستے میں روک لیا جائے اور یہ مال غنیمت ہمارے ہاتھ آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوات تک تشریف لے گئے، لیکن حقیقت میں یہاں بھی جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ گئے۔ اسی مہینے میں ایک اور غزوہ پیش آیا، غزوہ صفوان کے نام سے۔ اسی طرح اس کے بعد تقریباً 2 مہینے کے بعد جمادی الاولیٰ میں ایک اہم غزوہ پیش آیا، غزوہ ذی العشیرہ کے نام سے۔ یہ غزوہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی غزوہ بعد میں جنگ بدر کا سبب بنا۔ یہی غزوہ ذی العشیرہ بعد میں غزوہ بدر کا سبب بنا۔ وہ کس طرح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 150 یا 200 مہاجرین کو لے کر نکلے ذی العشیرہ کی طرف۔ آپ کا مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ مکہ کی طرف سے ایک قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بڑا قافلہ ہے اور اس کے ساتھ اچھا خاصا مال و متاع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کسی طرح اس قافلے کو لوٹ لیا جائے اور ان کو ناکام بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو پتا چلا کہ یہ قافلہ جا چکا ہے، یہ قافلہ ملک شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روک نہیں پائے ملک شام جانے سے۔ لیکن اللہ کے رسول نے دوسرا کام یہ کیا کہ یہ واپس تو ہوں گے نا، پھر ابھی شام گئے ہیں، وہاں تجارت کرنے کے بعد واپس ہوں گے، تو واپسی کے وقت انہیں دھر دبوچا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے وہیں سے تیاری کر لی اور صحابہ اکرام کو وہاں پر لگا دیا کہ جیسے ہی یہ قافلہ ملک شام سے مکہ کے لیے واپسی ہو، اس کی ہمیں خبر دے دی جائے اور یہ قافلہ ہمارے ہاتھ سے بچنے نہ پائے۔ یہی قافلہ تھا جس کے سردار کون تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے۔ آخری زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو ابو سفیان کا یہ قافلہ بڑا مشہور قافلہ تھا، انتہائی مال و متاع کے ساتھ۔ بعد میں یہ قافلہ لاؤ لشکر کے ساتھ، اسلحوں کے ساتھ ملک شام سے واپس ہوا۔ جیسے ہی صحابہ اکرام کو خبر ملی کہ یہ قریش کا یہ قافلہ ملک شام سے واپس ہو چکا ہے، اسی راستے سے وہ جانے والے ہیں، انہوں نے فوراً اللہ کے رسول کو خبر دی کہ یہ قافلہ ابو سفیان کا ملک شام سے واپس ہو رہا ہے، انہیں کسی بھی طرح سے پکڑنا ہے اور ان کے مال و متاع پر قبضہ کرنا ہے، کیونکہ یہ اگر پہنچ گیا مکہ، ساز و سامان یہ پہنچ گئی، اسلحے پہنچ گئے، تو پھر مکہ والوں کو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، ہم پر چڑھائی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ان کے پاس پہلے سے افراد کی کوئی کمی نہیں، اگر اسلحے بھی ان کے پاس موجود ہو گئے تو پھر ہم ان کا مقابلہ کر نہیں پائیں گے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرے، ہمیں ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اسی مقصد سے اللہ کے رسول نے ان صحابہ کرام کو یہاں متعین کیا تھا۔ جب خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر اس قافلے کو لوٹنے کے لیے جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو لیا ساتھ میں، اور یہ لوگ بدر کی طرف نکلے، کیونکہ اسی راستے سے وہ
جانے والے تھے. اسی طرح غزوہ بدر تقریباً چند مہینوں کے بعد پیش آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر نکلے جن کی تعداد 313 تھی, اور قریش کا قافلہ ابو سفیان کی شکل میں وہاں سے ملک شام سے آ رہا تھا. ان کو بھی خبر لگ گئی کہ مدینے والے ہماری طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں راستے میں. چنانچہ انہوں نے بھی کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح اس قافلے کو مدینے والوں سے بچا کر مکہ پہنچانا ہے. یہاں تک کہ اس کے بعد غزوہ بدر کا واقعہ پیش آتا ہے. وقت اجازت نہیں دیتا کہ آج ہی آپ کے سامنے غزوہ بدر کی تفصیل پیش کی جائے, اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ یہ پوری تفصیل غزوہ بدر کی آئندہ کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں ان سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. سبحانک اللہم و بحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.